ہر عمل آپ کا ذاتی مفادات کے تحت ہو، کسی مفاد میں آپ یعنی دنیا کا اگر مفاد نہ ہو تو ہم وہ کام نہیں کرتے، چاہے جتنا بھی اس کا ثواب ہمیں بیان کیا جائے تو ہم نہیں کرتے۔ بہرحال میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ رویے کی بات ہے۔ دیکھیں اصل معاملہ اللہ تعالیٰ ہم سے فرمائیں گے ہمارے اعمال کو ہماری نیتوں کے ترازو میں ڈال کر تولا جائے گا۔ جو بھی ہم عمل کر رہے ہیں اس کو دیکھا جائے گا ہماری نیت کی بنیاد۔ انما الاعمال بالنیات، مشہور پالیسی ہے اسلام کے، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ ہماری دنیا میں زندگی گزارنے کی نیت جو ہے وہ دنیا ہو گئی، ہم دنیا پرست ہیں، ہم ظاہر پرست۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا ہمارا رویہ مشرکانہ ہے؟ تو دیکھیں میں کوشش یہی کر رہا ہوں کہ آپ کو بتاؤں کہ شرک کیا ہے۔ دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں، یہ شرک اور توحید اس کو جاننے کی اصل میں ہم ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے۔ اس بات کو بھی آپ محسوس کریں تھوڑا سا، یعنی توحید کیا ہے یا شرک کیا ہے، اس کے متعلق ہم معلومات حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ ورنہ آپ بتا دیجئے کہ آپ کی عمر کا وہ کون سا سال تھا جب آپ نے توحید اور شرک کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کی، یا کسی سے سوال کیا، یا اس لحاظ سے آپ نے نیٹ پر سرچ، گوگل پہ یہ لکھ کر آپ نے سرچ کیا۔ آپ نے کبھی نہیں کیا ہوگا، یہ ہماری ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں ہمارا تو ایک رویہ ہے، ایک منزل ہے، اور وہ ہے دنیا۔ ہم لوگ دنیا دار لوگ ہیں، دین ہمارے لیے غیر ضروری چیز ہے، یا ایک روایات ہیں بس۔ آپ کے بچوں نے ختم قرآن کیا، بس ایک تقریب ضروری ہے، اس کے بعد نہ بچہ قرآن پڑھے گا اور نہ آپ پڑھتے ہیں، بس ایک تقریب بنانا آپ بہت ضروری سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ تقریب نہ کریں، لیکن دراصل میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جس میں اسلام صرف روایات رہ گئی ہیں۔ نکاح آپ کرتے ہیں، مطلب نکاح کر لیتے ہیں، اس میں بس یہ ہوتا ہے کہ آپ پھیرے نہیں لگاتے ہندوؤں کی طرح، باقی ہندوانہ رسمیں تو آپ کے نکاح یہ شادی کی تقریبات میں موجود ہوتی ہیں۔ اور پھر نہ میاں جانتا ہے نہ بیوی جانتی ہے کہ نکاح کی جو تقاضے ہیں وہ کیا ہیں، آپس میں رویہ کیسا ہونا چاہیے، کیا حقوق ہیں۔ شوہر نہیں جانتا کہ بیوی کے کیا حقوق ہیں، بیوی نہیں جانتی کہ شوہر کے کیا حقوق ہیں۔ جو بھی ہوں حقوق اگر ہمیں بتا بھی دیے جائیں، یہ بات بھی نوٹ کر لیں، اور ہم پڑھ بھی لیں یا کوئی سنا بھی دے، تب بھی ان کی ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں ہے۔ خیر میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، رویے کی بات کرو۔ رویہ مشرکانہ کیا کہ آپ اللہ کی سننے کے لیے تیاری نہیں ہے، یعنی آپ کا معبود تو اللہ نہیں ہے۔ آج کی میں بات کر رہا ہوں، یعنی آج کا جو ماحول ہے یہ سارا رویہ ہمارا مشرکانہ ہے۔ اللہ کی ہم سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ صدیاں ہو گئیں کہ قرآن کو بطور کتاب ہدایت ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، جب یہ مسلمان برائے نام مسلمان 2022 کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لے جائے جائیں گے روز قیامت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم انکار کر دیں گے، یہ میرے امتی نہیں ہے، انہوں نے تو قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ آج ہم ترک قرآن کے مجرم ہیں۔ اللہ ہمارا معبود نہ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ معبود کہتے کسے ہیں، تھوڑی سی میں نے آپ کو وضاحت کی ہے، لیکن ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ کے معبود واحد ہونے کا مطلب کیا ہے۔ نہ ہمیں معلوم ہے، نہ معلوم کرنا چاہتے ہیں، اور اگر کوئی بتا بھی دے تب بھی ہم اپنی مشرکانہ روش ہے
وہ ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ دیکھیں، ہماری جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ ہم دنیا دار لوگ ہیں۔ ہمارا مقصود، محبوب اور مطلوب دنیا ہے۔ دنیا کے سامنے ہمارا سر جھکا ہوا ہے۔ ہماری باتیں، دیکھیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کی تمام باتیں جو ہیں وہ دنیاوی مفادات پر ہوتی ہیں مشتمل۔ ہم اخروی مفادات پر بات چیت نہیں کرتے آپس میں، نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ عام ہماری محفلوں میں یہ بات ہوتی ہے اخروی مفادات کی، اللہ کی رضا کی۔ اللہ کی رضا کو ڈسکس نہیں کیا جاتا عام طور پہ۔ ساری آپ کی باتیں، آپ کے محافل، آپ کے دوستانے، آپ کے تعلقات ظاہر کی بنیاد پر ہیں۔ پھر آپ کا عمل، ہر عمل آپ کا ذاتی مفادات کے تحت ہو۔ کسی مفاد میں آپ، یعنی دنیا کا اگر مفاد نہ ہو تو ہم وہ کام نہیں کرتے، چاہے جتنا بھی اس کا ثواب ہمیں بیان کیا جائے تو ہم نہیں کرتے۔ بہرحال میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ رویے کی بات ہے۔ دیکھیں، اصل معاملہ اللہ تعالیٰ ہم سے فرمائیں گے، ہمارے اعمال کو ہماری نیتوں کے ترازو میں ڈال کر تولا جائے گا۔ جو بھی ہم عمل کر رہے ہیں اس کو دیکھا جائے گا ہماری نیت کی بنیاد پہ۔ انما الاعمال بالنیات مشہور پالیسی ہے اسلام کی کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ ہماری دنیا میں زندگی گزارنے کی نیت جو ہے وہ دنیا ہو گئی ہے۔ ہم دنیا پرست ہیں، ہم ظاہر پرست ہیں، ہم لوگ ظاہر کے لیے جی رہے ہیں۔ ہمارا مرنا جینا ظاہر کے لیے ہے۔ بات ختم ہو جاتی ہے یہاں پہ۔ تو اب اسلام ہماری سمجھ سے بالا تر چیز ہے۔ اسلام ہماری ضرورت بھی نہیں ہے، یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔ آج قرآن آج ہماری ضرورت نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی اتباع کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم ضرورت ہی نہیں محسوس کرتے۔ ہم رسول کے راستے پر چلنے کی یا رسول کی تقلید کی ہم ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے۔ چند چیزیں اگر آپ کر بھی لیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی کچھ مظاہر آپ قائم کر لیں، مٹھی پر داڑھی چھوڑ دیں، پگڑی باندھ لیں اور قبہ جبہ پہن لیں، تو اس سے کوئی مسلمان نہیں بن جاتا۔ اصل اسلام تو یہ ہے کہ آپ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ جس نے بھی اپنا سر جھکا دیا حکم الہی کے سامنے اور اس میں یہ مخلص بھی ہے، اس کے لیے اجر ہے۔ ہمارا سر جھکا ہوا ہے مفاد دنیا کے سامنے۔ یہ ایک چھوٹی سی بات ہے، اس پر آپ غور کریں۔ ہماری ساری زندگی کی جو چال چلن ہے، جو بنیاد ہے، تو وہ ظاہر کا مفاد ہے۔ ظاہر کی مفاد پر ہم سارے فیصلے کرتے ہیں، اسی ظاہری مفاد کی بنیاد پر ہم جان بھی لگاتے ہیں، مال بھی لگاتے ہیں۔ ہماری زندگی اور موت ظاہر کے لیے ہے۔ بات ختم ہو جاتی ہے یہاں پر۔ مومنانہ رویہ تو دوسرا ہوتا ہے۔ مومن جو ہے اس کی زندگی اور موت اللہ کے لیے ہوتی ہے، اس کا جینا مرنا اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ وہ رضائے الہی کی خاطر کچھ بھی کرنے کو تیار ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ اللہ تعالیٰ تعریف کرتا ہے اپنے ایسے بندوں کی کہ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے تلاش میں رضاؤں کی، اللہ کی، اور اللہ تعالیٰ بڑا شفیق ہے، مہربان ہے۔ تو دیکھیں، دنیا میں آ کے کامیابی کا واحد فارمولہ جو ہے وہ کلمہ توحید ہے کہ آپ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں اور اپنے عمل سے یہ کہیں کہ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ۔ دیکھیں، لا الہ الا اللہ کا مطلب کہ میں نے اللہ کے علاوہ کسی کی بات نہیں مانی۔ محمد الرسول اللہ کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اللہ کی بات ماننی ہے، لیکن طریقہ ہوگا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس یہ مختصر بات ہے۔ ہمارا جو عام اعلان ہے، یعنی زبان حال سے ہم کہہ رہے ہیں
کہ نہ ہم اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار ہیں، نہ محمد رسول اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارے تو اپنے مفادات ہیں، یہ میں ہوں، یہ میری بیگم ہے، یہ میرا شوہر، یہ میرے بچے، یہ میرا مکان، یہ میرا کاروبار، یہ میری ملازمت، یہ میرے ٹھیکے، اور یہ میری کل کائنات میری یہی ہے۔ تو ایسے میں جو ہے مطلب یہ شخص جو ہے یہ دنیا دار ہے اور یہ جہنمی ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، اس پر اور بھی غور کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔